عید کی نماز جو ہے اس کے لیے ماشاءاللہ بہت خوشی خضوع سے لوگ جاتے ہیں، تیار ہو کے جاتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے ایک نماز ہوتی ہے جس کو فجر کی نماز کہتے ہیں۔ عید والے دن ایک بڑا بیسک سوال ہوتا ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، رب ناراض ہوتا ہے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے کہ میں میزبان ہوں۔ آج مسلمان کو ایک چیز بڑی یاد رہتی ہے کہ سنت پہ عمل ہو جائے، عید والے دن میٹھا ضرور میں کھا لوں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ واٹس ایپ کا فارورڈڈ میسج جو ہے وہ بھیج دیا تو کافی ہو گیا، اور بعض دفعہ تو جس کا آیا ہوا ہوتا ہے نیچے نام بھی نہیں مٹایا ہوا ہوتا۔ سر عید جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تہوار ہے، اس کے اندر ہر کوئی اپنی خوشیاں مناتا ہے، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے پورا دن کیسا گزارنا چاہیے اور عید کی خوشیاں ہمیں کیسے منانی چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ عید اور بقرعید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو یہ دن دیے ہیں، یہ کس لیے ہمیں دیے ہیں؟ یہ انعام ہے، یہ خوشی ہے۔ عید والے دن ایک بڑا بیسک سوال ہوتا ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، رب ناراض ہوتا ہے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے کہ میں میزبان ہوں۔ آج میں میزبان ہوں اور آج میں تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں۔ ویسے تو ساری زندگی رب ہی کھلاتا پلاتا ہے، خصوصاً کہہ رہا ہے آج میں میزبان ہوں۔ آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کرے اور کہے کہ جی آپ کی دعوت ہے اور میں نے بڑے آپ کی پسندیدہ چیزیں جو ہے وہ بنوائی ہوئی ہیں اور میں منتظر ہوں، اور آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں کہ جی میں تو روزہ رکھ کے آ گیا ہوں، کیسا لگے گا اس کو؟ یہاں رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا میزبان ہوں، آج تم کھاؤ پیو اور کھلاؤ اور خوشیاں مناؤ، اور میں کہوں کہ نہیں جی میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس سے جو ہے وہ ہلاکت ہوگی، اس سے جو ہے وہ عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے اگر رب نے کہہ دیا کہ جی 2 سجدوں کے اوپر رکعت ہوگی اور میں کہوں یار میں 3 کر لیتا ہوں شاید زیادہ ہوگی، تو ہلاکت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، ہلاکت ہوگی، نافرمانی ہوگی۔ عید کی نماز جو ہے اس کے لیے ماشاءاللہ بہت خوشی خضوع سے لوگ جاتے ہیں، تیار ہو کے جاتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے ایک نماز ہوتی ہے جس کو فجر کی نماز کہتے ہیں، جس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ کس طرح مسجد ویران ہوتی ہے رات کے بعد، کس تیزی سے وہ معتکفین بھاگتے ہیں مسجد سے چاند کا اعلان سنتے کے ساتھ ہی، کہ وہ پلٹ کے ان کو ہی نہیں پتا کہ صبح فجر بھی ہوگی، خالی ہوتی ہے مسجد، خالی ہوتی ہے، اور عید کی نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عید کی نماز نہ پڑھیں، اللہ کا انعام ہے، یہ خوبصورتی ہے اس دین کی کہ یہ آپ کو اپنی خوشیوں کا آغاز شکر سے کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر اپنی خوشیوں کے اظہار کے لیے ڈھول باجے بجتے ہیں، بینڈ باجے بجتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، لہو چیزیں ہوتی ہیں، شراب و کباب کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنا آغاز کرتے ہیں اپنے فنکشنز کا اس طرح خوشیوں کا۔ یہاں کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ آپ شکرانے کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی میری آغاز میری خوشی کا، سیلیبریشن کا نماز سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری جو میجر جتنی بھی سیلیبریشنز ہیں نا ان کا آغاز ہمیشہ شکرانے کی 2 نماز سے ہونا چاہیے۔ یہ پہلی ترغیب ہے کہ ہم نماز کے لیے جائیں، اور ہم جا کے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کھلے میدان میں ہونی چاہیے، شہر کے باہر ہونی چاہیے، یعنی پورا شہر آئے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ مسجد اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اہتمام ہونا چاہیے جمعے کا جامع مسجد میں، یعنی اور محلے والے لوگ بھی آئیں تاکہ ایک زیادہ سے یونٹی زیادہ آئے، لوگ آ جائیں، اور اس کے اندر تو آپ شہر سے باہر جائیں، بڑی عیدگاہ کے اندر جائیں اور سب مل کے کریں، اس لیے تاکہ ہم لوگوں سے زیادہ ملیں، تاکہ ہم لوگوں سے ہم ملیں۔ لیکن یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں سے نہیں ملتے، اور میں نے تو اپنی زندگی کے اندر یہ تغیر دیکھا ہے کہ ہم بچپن کے اچھا اس کے اندر دیکھیں، آپ کو کہتے ہیں کہ جس راستے سے آپ جا رہے ہیں آئے دوسرے راستے سے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں جاتے بھی لوگوں سے ملتے ہوئے جائیں اور آتے ہوئے بھی لوگوں سے ملتے ہوئے جائیں۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں یار ادھر سے نکل رہے ہیں، ادھر لوگ کھڑے ہوں گے، گلے ملنا پڑے گا۔ یہ ہمارے رویے ہو گئے، یہ ہمارے رویے ہو گئے کہ ہم کیونکہ لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے تو اس لیے ہم اس راستے سے جو ہے وہ نہیں جاتے۔ دوسری چیز جو اور جو ہے وہ ایک بڑی ہمارے لیے الارمنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہم چاند رات کو پوری رات جاگے تو عید والے دن ہم پورے دن سوتے کے گزارتے پورا دن عید کو، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے ملتے، کالیں کرتے اور اس پہ جو ہے وہ خوشیاں جو ہے وہ مناتے، رشتہ داروں کے گھر جاتے، عزیز و اقارب سے ملتے، ہم نے کیا کیا؟ سو کے منایا۔ تو وہ جو عید کی جو روح ہے، وہ جو عید کا جو ماحول ہے، وہ جو عید کا منظر ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ بچپن کے اندر
اور اب جو میں دیکھتا ہوں تو وہ عید کا جو اسپرٹ ہے بہت فرق وہ ختم. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عید کے نماز کا جو جوڑا ہوتا تھا اس کی اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, لیکن کیونکہ اب اتنی فراوانی ہے نا نعمتوں کی, اس وقت نعمتوں کی فراوانی ہے, قلت نہیں ہے, فراوانی ہے, تبھی تو بے قدری ہے, تبھی تو ناشکری ہے. اب اگر مجھے سارا سال ہی مجھے نئے جوڑا ملتا ہے تو مجھے عید کے جوڑے کی کیا ویلیو ہوگی؟ سارے سال ہی مجھے جو آتا ہے کوئی پیسے دے دیتا ہے تو پھر مجھے عیدی کی کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی؟ وہ چیزیں جو ہم صرف عید والے دن انجوائے کر سکتے تھے, آئس کریم ہو گئی یا کولڈ ڈرنک ہو گئی, وہ ہر وقت میرے فریج میں رکھی ہوئی ہے, تو مجھے کیا ایکسائٹمنٹ اس کی ہوگی؟ تو وہ اسی طرح جب میں جس طرح عام دنوں میں تو میں لوگوں سے زیادہ شوق سے ملتا ہوں, اس دن میں پڑا ہوا سو رہا ہوں, لوگوں سے ملنا نہیں چاہ رہا ہوں, لوگوں سے گلے نہیں ملنا چاہ رہا ہوں. تو وہ جو عید کی جو بس ایک رسم کی ٹائپ کی جو ہے وہ ایک خوشیاں جو ہے وہ ہوگی. ہاں ایک چیز بڑے مسلمان کو ایک چیز بڑی یاد رہتی ہے کہ سنت پہ عمل ہو جائے, عید والے دن میٹھا ضرور میں کھا لوں, روزے اس نے رکھے ہو نہ رکھے ہو, نماز اس نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو, قیام اللیل اس نے کیے ہو یا نہ کیا ہو, صبح اس نے عید فجر کی نماز پڑھی ہو نہ پڑھی ہو, عید کی نماز پڑھی ہو نہ پڑھا ہو. ایسے بھی مجھے ملتے تھے عید کی نماز فرض تو نہیں ہے اللہ کا. میں نے ہمیں پوچھے کسی بندے سے پوچھے, یار اللہ نے جو جتنا بڑا انعام دیا تھا, تجھے رمضان دیا تھا, تیرے ہر عمل کو جو ہے وہ اس نے نیکیوں کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا, تجھے معاف کر دیا, تجھے پوچھ رہے کہ یار شکر کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ مطلب یہ سوال پوچھ رہے کہ شکر کرنا فرض ہے یا نہیں ہے. مطلب اب ہماری مطلب جس نے نہیں کرنا ہوتا نا وہ سارے والے سوال پوچھتا ہے. جس نے نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ تھوڑی سوال پوچھے کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں. جس نے نہیں کرنا وہ اس طرح کے سوال پوچھے صاحب مجھے بتائیں تراویح فرض ہے یا نہیں ہے؟ فرض تو نہیں ہے نا. قیام اللیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ رمضان کے اندر رب تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نیند کے اندر تخفیف کرو اور تاکہ مجھ سے جو ہے وہ رجوع کرو. یہ پوری ایکسرسائز ہے کہ میں کم نیند کم کھائے بغیر بھی بہت اچھا زندگی گزار سکتا ہوں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نہیں کرنا ہے تو مجھے اس کی کوئی نہ کوئی جواز جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے. پھر اس کے بعد ایک تو مجھے یا تو ہم اتنے کوئی مالدار ملک ہوتے جاپان کی طرح کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہفتے میں 3 چھٹیاں اس لیے کرو کہ 4 دن میں جو اتنے کماتے وہ کم از کم خرچ تو کر لو. تب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کی چھٹی کے بجائے 3 دن کی چھٹی کو, بھائی تو کماتا اتنا ہے 4 دن کے اندر, یہ خرچ کب کرے گا؟ تو اس نے کہا 2 دن کے بجائے 3 دن کی چھٹی جو ہے وہ کرو اس کے اوپر. لیکن ہمارے ہاں یہ کام ہے کہ ہم قرضدار مفلس قوم, بھیک مانگ کے گزارا کرنے والی قوم, انتہائی ذلت کی شرائط کے اوپر سود کے اوپر پیسے لے کے اپنا ملک چلانے والی قوم 10 دن کی چھٹی جو ہے وہ کرتے ہیں. 10 دن کی چھٹی, آپ اندازہ کریں کیا کرے گا بھائی 10 دن کیا کرے گا؟ خوشیاں منائیں گے. کیا خوشی منائے؟ سو رہا ہے. کیا خوشی منا رہا ہے؟ سارا دن سو رہا ہے, ساری رات بکواس واٹس ایپ اور پتہ نہیں اور دنیا بھر کی چیزیں لغو جو ہے وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازراء تفنن یہ بات کہہ رہا ہوں, میرے لیے ایک ایڈوانٹیج یہ کہ نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں مفتی ہوں یا عالم ہوں یا میں کوئی دین کی کوئی اتھارٹی ہوں. ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک طالب علم ہوں, تو اس لیے میری کافی بچت ہو جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی شیطان جو ہے وہ قید کیا جاتا ہے رمضان کے اندر. مجھے لگ رہا ہے کہ 1 مہینہ 10 دن کے بعد واپس آتا ہے وہ, کیونکہ اس نے کہا کہ جی باقی 10 دن میں جا کے اپنی بے عزتی کیوں کراؤں؟ مجھ سے زیادہ کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں, رائٹ, مجھ سے زیادہ شیطانی عمل میں تو یہ گرفتار ہے, رائٹ. جس طرح یہ لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, تو میں ابھی جا کے اپنی خواہ میں بے عزتی کر خراب کروں تو میں جو ہے وہ آرام سے 10 دن بعد ہی جو ہے وہ جاؤں گا. وہ بھی اپنی چھٹی ایکسٹینڈ ہی جو ہے وہ کر لیتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کارنامے ہمارے انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ ہم پڑے رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ ویسے تو خیر ہم کوئی رمضان میں بھی کوئی احتیاط نہیں کرتے. جتنے پکوڑے ہم کھاتے ہیں, جتنا بیسن ہم کھاتے ہیں, جتنا شربت ہم پیتے ہیں, جتنا گھی ہم استعمال کرتے ہیں, جس میں اللہ نے کہا تھا کہ روزے جو ہے وہ تخفیف کرو, اپنے جو ہے وہ رک جاؤ فجر سے لے کے اور مغرب تک. لیکن مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہم اتنا کھاتے ہیں کہ جو شاید 3 دن کے برابر ہے. لیکن اس پہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کنٹرول کیا ہے, تو عید کے دن ہم بالکل باولے ہو جاتے ہیں, بالکل پاگل ہو جاتے ہیں. پھر ہم کھائے جا رہے ہیں اور کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ چکر لگاتے ہیں, گیس کی دوائیاں جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو بہت ساری ایسی مطلب اگر ہم رشتہ داروں کے پاس جائیں, چن کے ان رشتہ داروں کے پاس جانا چاہیے جہاں آپ نہیں گئے تھے. یہ بہت ساری تو اتنی وعیدیں ہیں کہ خالہ اور چاچی ماں کے حکم میں ہے. یعنی اگر ماں جو ہے وہ نہیں ہے تو خالہ ماں کی قائم مقام ہے. آپ سوچیں کہ عید والے دن اس کو جا کے ملنا کتنا ضروری ہے. بالکل ملنا چاہیے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تحائف بھجوایا کرتے تھے ان کی وصال کے بعد.
یعنی وہ صلہ رحمی، وہ خوش اسلوبی، وہ کنیکشن مینٹین رکھیں کہ ان کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ تحائف جو ہے وہ دیکھے جائے، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر یار ان کی سہیلیاں تھیں. وہ خونی رشتہ داری کی بات نہیں ہو رہی. تو اگر ان کا اتنا مقام ہے تو خونی رشتہ داروں کا کتنا مقام ہوگا، عزیز و اقارب کا کتنا مقام ہوگا. تو وہ ہم نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ واٹس ایپ کا فارورڈ میسج جو ہے وہ بھیج دیا تو کافی ہو گیا. بعض دفعہ تو جس کا آیا ہوا ہوتا ہے نیچے نام بھی نہیں مٹایا ہوا ہوتا. ہمیں کہہ رہے یار یہ عبد الفضل کا نام ہے، نیچے خالد لکھا ہوا. یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے وہی نہیں کیا. اور بلکہ لٹرلی میں مذاق کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ میرا اپنا میسج بھی مجھے آ گیا. کیونکہ وہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا اچھا کوئی میسج آ گیا یا کوئی اچھا جملہ ہو گیا یا اچھا انہوں نے کوئی بنا دیا، انہوں نے وہی فارورڈ ہو کے آپ کے پاس آپ کا میسج آ گیا. وہ آ گیا. تو یہ مطلب یہ لیول ہے ہمارا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عید کا مطلب یہ تھا کہ خوشیوں کے اندر شریک ہوں، لوگوں کو شریک ہوں، یعنی لوگوں سے ملیں، بغض ختم ہو، حسد ختم ہو. جو ہم نے رمضان کے اندر پوری کوشش کی تھی یا ہونی چاہیے تھی کہ ہم اپنے دلوں کو جو ہے وہ پاک کریں تاکہ ہم خالص اللہ کی محبت اپنے اندر جو ہے وہ رکھیں. تو اس کا اظہار یہ ہو کہ ہم باہر نکلیں اور لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ملیں، صلہ رحمی کریں. لیکن ہمارے میرے سے آپ کا نا کہ وہ جو روایات اور رسومات، کچھ اچھی روایات اور رسومات تھی، حالانکہ دین کا حصہ نہیں تھے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک ماحول تھا. تو مجھے تو ماحول بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا. ماحول بھی مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آتا. بچوں کو نہیں پتہ. اب بچوں سے آپ پوچھیں، اللہ زیادہ پوچھیں بچے سے. آپ یقین مانیں شب قدر پوچھیں جو ہے وہ بچے سے. یہ ساری چیزیں نہیں پتہ. ہمارے اپنے بچوں کو نہیں پتہ. کیوں ہم بتاتے نہیں؟ کیوں نہیں بتاتے؟ ہم ماڈل تو خود نہیں کر رہے. جب میں ہی عید کی نماز پڑھنے نہیں جا رہا تھا، میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤں گا کہ تجھے نماز پڑھنی چاہیے؟ تو یہ مطلب ہمارے لیے جو ہے کہ یار وہ ماحول بھی وہ نہیں رہا. ہم اس خوش نصیب جنریشنز میں سے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے بہرحال عید کا، رمضان کا، تہوار کا ماحول بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اور ایسا موقع ہمیں جو ہے کہ ہم پھر اپنا جائزہ لیں اور ہم پھر اسی اسپرٹ کے ساتھ اپنے ان تہوار کو جو ہے وہ منائیں جیسا اس کا حق ہے.